تو وہ کرے، تو ہمیشہ پیدا کی پہلے تم وہاں سے چلو بات شروع کرو جہاں سے ہمارا تمہارا وہ اختلاف ہے، وہ اس نے ہم کو آگ پانی بنا دیا تو ہم دریا کے دو کنارے بن چکے، وہاں سے بات شروع کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کبھی میلاد میں پڑھو ہم کو کوئی شکایت نہیں، ان کفریات سب توبہ کر لیں، کبھی آپ نے میلاد پڑھو، نہ خیال کرو، نہ فاتحہ کرو، نہ تیجا کرو، ہم کوئی شکایت نہیں کریں گے۔ مگر وہ لوگ کتنے ہوشیار ہیں، ان کو تو چھپا دیا اور دوسرے مسائل میں آپ کو الجھا دیا، آپ نے علمی سرمایہ کسی میں پڑتا ہے، ایسی بحث ہو رہی ہے، اس میں کوئی فیصلہ آپ نہیں کرو، فروئی مسائل میں کوئی آپ بحث کرتے کوئی فیصلہ کر پائیں گے؟ چار روایتیں آپ کے پاس ہے تو فائد ان کے پاس نہیں، لڑتے رہیے۔ بے شک۔ اور پھر اس کے بعد تاثر کیا ہوگا عوام کو؟ ارے بھائی علماء کا جھگڑا ہے، شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، ایسے چار ہے تو کیا سب ناحق تھوڑی، تو اس میں عوام کو نہیں پڑھنا چاہیے، وہ کہ سارے جھگڑے یہ علماء کا جھگڑا، علماء کا یہ وہ جان، یہ وہ جان، مطلب جب عظمت رسول کی بات آ جاتی ہے گاؤں میں، ارے یہ علماء کی بات بھی بڑی گہرائی ہے۔ اچھا کچھ طریقے کار غلط، مثال کے طور پر ابھی ہم آپ سے بحث کریں اور مد مقابل مسئلہ کہ آپ ایک فرقے کی نمائندگی کر رہے ہیں، دوسرے فرقے دیا اور تمام لوگ بیچارے سادہ ذہن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر کیا ہوا جب بحث ہو جائے تو بحث بے نتیجہ گئے، نہ ہم آپ کو سمجھا پائے نہ آپ ہم کو سمجھا پائے، دونوں شور غل کے بعد پھر کیا ہوتا، جب ہم اٹھے تو ہم آپ سے گلے مل گئے۔ اب بتائیے قوم کیا سوچے گی؟ یہ لڑائی پھر کس بات، یہ لڑائی پھر کس بات کی؟ کتنی بڑی نادانی اور قوم کو کس قدر گڈھے میں ڈالنا، کہاں تو آپ آستین چاہتے ہیں تو پھر گلے مل کے جا رہے ہیں، تو فیصلے ہو گئے سب، اب اختلاف ختم ہو گیا کیا؟ اس سے بھی آپ کے قوم کو نقصان پہنچا۔ میں آپ کو بتاؤں، شیر بے شہد سنت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ حج پر نہیں جاتے ہیں، منظور احمد نعمانی وہابیوں کو بہت بڑا مولوی، تو وہ اپنی زبان میں امام اہل سنت ہے، وہ بھی اسی جہاز ہے۔ ایک مسئلہ منظور احمد نعمانی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہ مولانا حشمت علی صاحب سے جا کر کے مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، دونوں بہت مناظرے ہو چکے اور منظور احمد نعمانی بار بار شکست کھا چکا، اس کے باوجود اس کے دل میں ان کا یہ مقام تھا کہ چلو یہ مسئلہ مولانا سے پوچھیں، اور آ کر کے وہ اس انداز سے بات کرتا ہے کہ مولانا ہم سے آپ سے کچھ بھی اختلاف ہو اور کچھ بھی ہو کسی بھی، مگر ہم پھر بھی آپ کی علمی وقار کو مانتے ہیں، علمی برتری کو جانتے ہیں، ایک مسئلہ ہمارے ذہن میں آیا اور وہ ہم سمجھ نہیں سکے ہیں، ہم آپ سے اس کا حل چاہیں، حج کے مسئلے سے، حج کے تعلق سے۔ تو مولانا برجستہ کیا کہتے ہیں؟ تو دیکھیے مولانا برجستہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تمہارے اختلافات کچھ سیاسی نہیں، مذہبی ہوتی ہیں،
تمہارے اکابرین نے کفر کیا، تم نے اس کی تائید کی، تم ہمارے نزدیک کافر ہو، اور حج تم پر فرض ہی نہیں۔ تم سفر فضول کر رہے ہو، تم مسئلہ پوچھو، مسئلہ بتانا ایسوں کا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سبحان اللہ، ایسا مسئلہ بتانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہ بالکل حیبت سدا ہو گیا، مگر میں اس لیے بتا دے رہا ہوں تم کو، جانتا ہوں کہ یہ اس مسئلے سے تمہارا کوئی کام نہیں کرتا، کہیں تم اس کو میری عاجزی پر نہ محمول کرو۔ جواب نہیں دیتے کیا بہترین سبحان اللہ، مگر ایٹم بم تو پہلے ہی داغ دیا، اس کے ہوش چھوڑو گے، ہوش چھوڑو گے اس سے، سبحان اللہ۔ تو پھر مسئلہ جانتے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ لملم کے محاذات، وہ تو ہمارا آپ کا صحیح کہو، یہ لملم کے محاذات میں جب جہاز پہنچتا ہے تو کپتان اعلان کرتا ہے کہ یہ لملم آ گئے، پھر ہم لوگ احرام باندھتے ہیں، یعنی ایک کافر کی خبر کے اوپر ہم یہ اپنا دینی کام شروع کرتے ہیں، اور یہ دینی کام جو ہے دیانات میں سے، اور کافر کی خبر کا اعتبار نہیں، لائے پاگل کفار، دیانات میں کافر کی خبر کا کوئی اعتبار نہیں، تو ہم اس کی خبر پر یہ دینی کام کیوں انجام دیتے؟ یہی الجھن تھی اس کو کہ دیانات میں کفار کی خبر معتبر نہیں، اور یہ دیانات کے متعلق احرام باندھنا، اور اس کی جب خبر ہوتی ہے تو ہم باندھتے ہیں۔ تو مولانا نے تو بات اس کو تو جھٹکا دے دیا تھا، پھر یہ کہا کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں عاجز ہوں، اس لیے میں جواب دے رہا ہوں۔ تو کیا جواب دیا کہ جو ہم احرام اس کی خبر پر نہیں باندھتے، ہم تو رسول کی حدیث پر احرام باندھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب یہ لملم کے محاذات میں آؤ، میقات میں آؤ تو باندھو، اس کی خبر سے تو صرف پتہ لگتا ہے کہ یہ لملم یہاں آ گیا، یہ ایک امر واقعہ، سبحان اللہ، خبر سے تو صرف اس کا محل وقوع معلوم ہوا، عمل تو ہم حدیث پر کرتے ہیں۔ سبحان وہ واقعہ کرتا ہوا اللہ، کیا فرق رکھتی ہے، سبحان اللہ، یہ سب اس کے رسول کی برکت تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں ہم چائے کیا بات ہے، ایک بانٹ رہے ہو، مجھے بھی دودھ پلاؤ بھائی۔ اب وہ تو چہرہ دیکھ بات فکر مت کر۔ بہت بہت مسئلے وقوع کا پتہ ایک جغرافی کہاں، یہ تو جغرافی کی تھی، یہ تو کوئی بھی بتا نہیں۔ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ سب شیر خوار ہیں،
نہیں یہ سنیت کے پہلوان میرا ذرا بیٹھنا ہے وہاں میرے خیال سے مولانا حشمت علی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ بادشاہ نے کوئی جگہ بھی دینی چاہیے تھی تو بھی نہ کہہ دیں ہم تمہاری یہ بہت ہی ماشاءاللہ شعر بے شہر سنتی تھے. جی جی سبحان نجدی گورنمنٹ بھی ان سے لڑتی تھی. یہ آئیں گے تو پتہ نہیں کیا آفت مچائیں گے. تو کچھ ان کی ریت ہو اسی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ اس کے لیے کچھ نجدی حکومت ایک وقت آیا اور جدہ میں پیشکش کی تھی گورنمنٹ سزا پراپت حکومت کے مہمان رہیں گے باعزت طور پر فرمین سیلین کی زیارت آپ کو کرائی جائے گی. یہ وہ ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے فضل سے اور اس کے رسول کے فضل سے میرے پاس اپنی حلال کمائی کے اپنا پیسہ ہے لیکن میں اس سے بارگاہ خداوندی میں بھی حاضری دے سکتا ہوں اور بارگاہ رسالت میں بھی جا سکتا ہوں. اگر میں نے نجدی حکومت کی حرام کمائی کی اس کافر حکومت کی مدد میں بارگاہ رسالت میں گیا تو سرکار کو منہ کیا دے ویسے اپنی سے منہ لے کے چڑھے یہ جذبے ایمان اللہ کیسے جائیں گے. رنگون میں شیر بے شہر سنت رنگون میں تو جب گئے تھے تو سارے وہابی حیران پریشان ہو گئے. ایک اسکیم وہابی نے نکالی یہ مولانا جو کتابوں کا حوالہ پیش کرتے ہیں یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس لیے اس سے ذہن میں انقلاب آ جاتا ہے. ہماری نئی جنریشن جو ہے ہم سے اس کو فریب بھی دے سکتے کتاب. تو ایسا کیا ہے کہ مولانا سب کچھ کہیں مگر کتاب میں پیش کریں. مولانا کو کہنے سے ہم روک نہیں سکتے مگر اتنی بات کو اگر یہ راضی ہو جائیں کہ کتاب میں پیش کریں تو ہم کو بعد میں یہ کہنے کا موقع رہے گا کہ صرف جھوٹ بول کر چلے گا تو کوئی سچی باتیں کتاب دکھانا چاہیے یعنی ایک موقع ہم کو ملے گا. تو اس کے لیے اس دور میں 12,000 روپے کی قیدی لے کر کے پہنچ گئے مولانا کے پاس کہ صرف کتاب آپ مت چھوڑیں جتنا چاہیے آپ کے لیے گالی دیجیے بولو کچھ بھی صرف کتاب نہ دکھائیے اس کے لیے یہ خدمت یہ 12,000 سے روکنا نہیں بس آپ بولیے جتنا بولنا ہے بس صرف کتاب دکھائیے. تو مولانا نے کیا کیا سارے نے 12,000 کو رکھوا اور اس دن خاص انداز کا اسٹیج بنوایا سمجھا.
اور ایک ٹیبل اور اس کے اوپر کچھ کرسی اس انداز اور اس پر وہ تھیلی. اور اس کے بعد کہا کہ صاحب خبیثوں اور بدھوں نجدیوں اور یہ سب کر کے یہ جانتے ہو کیا ہے؟ یہ 12,000 کی تھیلی ہے اور یہ ان لوگوں نے مجھے اس لیے دیا ہے تاکہ حشمت علی دامن رسول چھوڑ دے، اس لیے یہ دیا گیا. میں لات مارتا ہوں، وہی لات مارا. واقعی بہت واقعی. حضرت والد صاحب قبلہ کا ایک واقعہ ہے اور مولانا حشمت علی صاحب بھی تھے گونڈا میں. تو گونڈا میں حضرت نے تقریر فرمائی، مولانا حشمت علی صاحب نے بھی تقریر فرمائی، مگر دوسرے لوگ مولانا حشمت علی سے بہت خفا ہو گئے. اور والد صاحب قبلہ کا جو انداز تھا اس کو پسند کیا، ان کی سے خفا ہو گئے. دوسرے دن ایسا ماحول بن گیا کہ لڑائی ہونے کے امکانات ہیں. لاٹیاں لے لے کے دیہاتی لوگ پہنچ گئے تھے، آج مولانا نے کچھ کہا تو جھگڑا رکھا. تو منتظمین بڑے گھبرا گئے، ان کو جو خبر ملی اور آ کر والد صاحب قبلہ سے کہا کہ حضور بڑا آج فساد رکھا ہے. مولانا صاحب کو بلایا، کہا مولانا آج میں پہلے تقریر کروں گا ورنہ ان کو آخر میں رکھ دیں اور آخر میں آپ کو بولنا جیسا حضور کرنا یہ تو چلے. پہلے یہ تو تقریر فرمائی. اس درمیان تقریر میں ایک بات حضرت نے یہ کہی کہ میں نے سنا کہ صاحب میری تقریر کو وہابیوں نے بہت پسند کیا اور مولانا حشمت علی صاحب کی تقریر کو یہ برا سمجھتے ہیں. حالانکہ انہوں نے غور نہیں کیا. وہابیوں کا سب سے بڑا دشمن میں اور سب سے بڑے دوست مولانا حشمت علی. وجہ کیا ہے؟ مولانا حشمت علی صاحب وہ کر رہے ہیں جو ان پر لازم نہیں واجب نہیں. تم ہلاکت اور گمراہی میں گرتے جا رہے ہو اور مولانا حشمت علی صاحب زبردستی تم کو نجات کی راہ پہ لانا چاہتے ہیں. باتوں سے نہیں سمجھتے، کتاب دیکھ لو، عبارت پڑھ لو. اتنی کوشش، اتنی بڑی کوشش کہ تم ہلاکت سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ. سمجھا؟ جنت کے مستحق ہو جاؤ تو تم کو جنت کا مستحق بنانے کے لیے اتنی محنت کرتا. دوست نہیں ہے تو کہ دشمن ہے. یہ دوست ہے جو چیز پر لازم نہیں. اس کو کتاب دکھانا کب لازم تھا، اس کو عبادتیں پڑھنا کب لازم تھا. جو لازم نہیں ہے وہ اس لیے پر لازم ہوگی. گالیاں سن رہا ہے، پتھر کھا رہا، مگر تم کو ہم جانے نہیں دیں گے، ہلاکت کی طرف بتاتے رہیں گے. یہ دوستی تو کر سکتا. ہمارا حال کیا؟ ہم سیدھے سیدھے بیان کرتے ہیں. ہمارے باپ دادا کو تم نے گالی دی، تم جہنم میں جاؤ، ہمارا نقصان کیا؟ ہمارے باپ دادا کو تم نے گالیاں دی، جہنم میں ہمارا کیا پڑتا؟ میں سب سے بڑا دشمن تمہارا. جاؤ یہ کوشش ہے. اچھا تو حضرت یہ بیان کر کے چلے گئے اور صاف سمجھایا. اب پھر کہا مولانا اب آپ بولیں. اگر مولانا نے کیا کر کے رنگ بدل آتی کیسے سنتو یہ کیا، یہ ہمارے شاہی شہزادے ہیں، یہ غوث پاک کی آل ہے، یہ وہ ہیں جن کے گھرانے کے ناموس سے تم کھیلتے ہو اور ہم اس بادشاہ اور اس شہنشاہ کے در کے کتے ہیں. تو تم مجھے بتاؤ کہ جب کوئی شہنشاہ پر یا مالک کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو کیا مالک بھوکتا ہے یا کتا بھوکتا ہے؟
ہم یہ مالک ہیں، یہ نہیں بھوکیں گے، ہم ان کے نمک آپ ہم ان سے بھوکتے ہیں، دشمن کا دامن ہم نوچیں گے، غریبان ہم پکڑیں گے، اس پر ہم بولیں، ہمارے مالک کے نام سے جو کھیلے گا اس کا مقابلہ ہم کریں گے۔ ان کی زبان مالکانہ اور شہنشانہ زبان ان کی ہوگی، ہماری غلامانہ زبان۔ ہاں تو لوگ بھی نہیں انداز کا آپ نے تو جو کچھ کہا کر چھوڑا اور ذہین تو ایک مرتبہ پابندی لگا دی صاحب کلکٹر صاحب نے کہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کسی کو، دستخط بھی کر دیا نہیں کہیں گے، اس کے بعد تقریر کرتے ہیں صاحب آج ہم پر پابندی لگی ہوئی، کلکٹر صاحب نے پابندی لگا دیا، دستخط لے لیا، ہم نے کر بھی دیا ہے، آج ہم وہابیوں کو خبیث نہیں کہیں گے، آج ہم کو مردود بھی نہیں کہیں گے، اور آج ہم اس خبیث عبارت کو بھی نہیں پڑھیں گے، اور آج اس کو کافر بھی نہیں کہیں گے، آج تو ہم نے پابندی لے لی ہے۔ اب کل کہیں گے، بیٹھا ہوا تھا، وہ آیا تھا کلکٹر، وہ بھی ہنستا تھا، اتنا صحیح آدمی ہے یہ، آج ہم پر پابندی، آج ہم یہ نہیں کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے، وہ نہیں یہ اللہ کا کسی کو دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ ہمارے رسول سلوک کی اللہ کو ہوتا کسی پر سبحان اللہ کسی کو مناظر لوگ تھے نا، حقیقت میں واقعی مناظر کے جو کہا حق کے مناظر انہوں نے ادا کیا، مولانا صاحب کو ملے گیا بھاگلپور جماعت اسلامی مجھے گال صاحب لکھے سب نے گال لیکن آپ کی صلاحیت نہیں، تھوڑا الزام لگاتے گاڑی کا میں کیا کہتا ہوں، پھر کہا کہ مختصر صاحب تحقیق نے کہا نہیں واپس بات پڑھیے سمجھائیے اور قوم پر چھوڑ دی گئے، مختصر میں تحقیق حضور کی اختیار میں اتنا میں نے کہا کہ اب مودودی نے تجدید احیات میں پہلے صفحے پر لکھتا ہے تو خدا کے ساتھ بے اختیار ریت ہیں، آپ پڑھتے ہو یا ہم بے ہو گیا، تو کتنے خباست کے لفظ ہیں کہ لکھتا ہے اور خود اپنے کو صاحب اختیار کہتا ہے اور یہ حضرات کو بے اختیار بناتا ہے، تو مودودی نے کتنے خباست کے الفاظ استعمال کیا، حضور کے اختیار ہی اس طرح پڑھ گیا، بعد میں ختم کر دیا۔ اب سنا ہے ان کی بات، کہا مجھ پر تو صدر صاحب نے پابندی لگا دی کہ گاڑی، مگر میں ایک سوال کرتا ہوں کہ حضرت صدر صاحب سے بھی آپ نے کبھی گالی سنا یا نہیں؟ کہا نہیں۔ بھائی اس مجلس میں اس بیان میں بھی کسی کو گالی دیا یا نہیں؟ کہا نہیں۔ یہ تو سادات ہیں، ان کے ہر لفظ پھول ہیں، بھائی پٹھان کہے تو گالی کہا نہیں ہے۔ بولا مردودی کیا مانا ہے؟ دین مصطفیٰ سے جو پھر جائے، غلامی مصطفیٰ سے الگ ہو جائے، جو دین رسول کو چھوڑ دے، یہ تو انداز تم کا، تو وہ کیا ہوگا؟ فیصلہ تم کرو، یہ تو کہا فیصلہ قوم کرے، کہیں کافر، تو حضرت صاحب نے کہا بولا کافر ہے، میں نہیں کہتا ہوں، بل خبیث خباثات بتائیے دیتے ہوئے خبیث کہا
خبیثیت اور شی ہندی چندی کا خیر اور وہی مفتی صاحب کے واقع اسی کو بیان کیا اور رکھ دیا. کتاب پڑھتے تھے جو حکم دیا بہت جذبات اور سادات کے بارے احترام. بھاگلپور جب گئے تو یونس خان ساتھ میں تھا تو اس نے سمجھا کہ شاید اپنے خاندان کو کوئی فالٹ ہو تو پانی والا نہیں کہتے نا. تم نے کہا یونس خان ارے تم ہماری برادری کیا ہماری برادری اور بھائی ذرافت بھی مزاج کے بیان بھی اچھا کرتے. مزہ آ گیا ہے کہ جب ہمارے سرحد کیسے کیا بعد میں بھاگلپور کے حالات کو درست کیا 3 دن میں اور اپنے آدمی کو سب سے کھوے. تو بھائی جان نے کہا مودی صاحب نے تو انہیں کو لے جائیے اور کوئی نہیں. اچھا یہی کتاب پڑھنے والے ہیں یہی بتلانے والے ہیں اور کوئی کتاب پڑھنے والا نہیں ہے. دے گئے سب تو ان کی عادت ہمیشہ ہی ہوئی کبھی فروئی مسائل میں بحث نہیں کیا. کبھی بھی مناظرہ پہلے اپنا کفر اٹھاؤ. ذہانت تو ان کی مشہور تھی. طالب علم جہاز میں گئے مناظرہ کرنے کے لیے. طالب علم جہاز مناظرہ تو وہاں اس کے گھاگ مولوی آئے. کئی علاقہ آیا طالب علم مناظرہ کرنے کے. کہا یہ ہونا تو میدان مظاہرے معلوم ہو جائے گا. میری طالب علم کا آپ لوگ اچھا بچے دیوبند جاؤں گا دیوبند جاؤں گا. بھائی کہاں دیوبند یہاں پر ہے یعنی بیت الخلا کا دیوبند یہی حالت ہے. کافی مناظرہ کیا کریں گے. مسلمانوں نے کہا بڑی مشکل ہے بھیج دیا علاقے کو ابھی مناظرہ کیا کریں گے. ان کا حال تو یہ ہے. بس جب میدان مظاہرے میں کھڑے تو بس ایک بول دی اور یہ تنہا کھڑے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ ہے یا کلام. کہا جو تمہیں اتنا نہیں معلوم مناظرہ کرنے کیا. طالب علم اگر پوچھے تو کون سی بات ہے آپ بتائیں نا. تو انہوں نے کہا کلام ہے. معاذ اللہ معاذ باللہ جس کو کلمے میں کلام ہو وہ مسلمان کا ہو سکتا ہے. اور تمام کرتے چلے گئے اور نہ تک بھی نہ اور سب منہ تک رہ گئے. یہ مصیبت ہو گئی. مسلمانوں جس کو کلمے میں کلام ہے مسلمان رہے گا کہیں نہیں بس کافر ہے. اگر وہ یوں دیکھیے عربی کے حساب سے تو ٹھیک کہا دیکھیے وہ کس طرح وہ ایسا سوال ہم نے دیکھا تھا اس وقت میں اس لیے کہ ویسے عربی زبان کے لحاظ سے وہ کلام لا الہ الا اللہ یہ ایک مکمل کلام پوری بات ہے. اچھا مگر عرف کے لحاظ سے وہ کلمہ کہا جاتا ہے. ہاں سب عربی کے حساب سے کلام ہے سمجھا. اور کلام کا عرف کے لحاظ سے وہ کلمہ نحوی لحاظ سے کلام اور عرف کے لحاظ سے کلمہ. ہاں تو کلام تھا. اگر وہ کلمہ عربی کے لحاظ سے وہ کلام ہے کیا اردو تو پھر وہ علمی بحث کرتے تعجب آپ عالم ہو کر کے اس کو کلمہ ہوتا ایک کلام ہے اس کو جلانا بھی نہیں جاتے یہ گرفت کرتے. اگر کلمہ کہتے عرف کا لحاظ کرتے تو نحوی لحاظ سے اب ہم لوگ تو کلمہ سمجھے کلام کہہ دیا تو عرف کے لحاظ سے اور مسلمان کیا جانے کہ ساری دنیا اس کو کلمہ کہتی ان کو اس میں کلام ورنہ وہ عربی حساب سے صحیح بتایا تھا کلام. مگر وہ سوال ایسا تھا
ایک جگہ تو انہوں نے ایسا سوال کیا کہ مناظر تعجب پڑ گیا. ہمارے یہاں جو شروع کرتے ہیں وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب کرتے ہیں. بے حرف جار ہے، اس مضاف اللہ موصوف ہے، رحمان صفت اول ہے، رحیم صفت ثانی ہے. اب اس طرح کر کے ترکیب کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت معمولی بات ہے، یہ بہت بڑے علامہ سے پوچھ لیا تم بہت قابل بنتے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب کرو. یعنی جو ایک طالب علم ابتدائی سبق اس کو ایک علامہ سے پوچھے کہ بسم اللہ الرحمن، وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس میں نقطہ کیا ہے. اتنا معمولی اور مجھ سے ہے اس میں کوئی چیز نہیں، تو اسی میں سوچتے سوچتے رہا بولے نہیں کچھ. اسی میں کوئی خاص بات پوچھ رہا اس میں کوئی ہے. کوئی ابتدائی بچوں کی ہے جو بچے کر سکتے ہیں مگر بس وہ سمجھا اس میں پوچھنے میں کوئی خاص بات ہے. اچھا ہمارے یہاں کا مناظرہ جو ہے ہمارے یہاں کا عالم وہ بس ایسے ہی زیادہ بڑھانا نہیں، طرح سے مقاصدہ نہیں، بس داؤ لگائیے اور اور یہ سب فضول باتیں ہیں. وہ تو اجمل صاحب کے شاگرد یعنی پبلک کو یعنی آٹومیٹکلی یعنی وہ ان کو وہی جھڑکیاں دینے سے نقطہ کے بعد نقطہ سے کے بعد تین نقطہ کیوں بتاؤ. تو ان کو سبوں نے کہا جب ان کو یہ بھی نہیں معلوم دیتے تھے جن کے پیٹ میں کیوں ہے کیوں خالی ہے کے اوپر کیوں ہے بتاؤ. مسلمان نے کہا جب ان کو علی بیٹے سے نہیں معلوم ہے یہ مجازہ کرنے کا ہے. اس میں قصہ یہ ہے کہ مجمع بڑا ہوا، یہ جو ہے سامنے والا ان کو تو آپ منوا بھی نہیں سکتے، مولوی جو وہ تو ماننے والا نہیں. مجمع کو سمجھانا تو ایسا انداز ہو کہ مجمع کو شرح صدر ہو جائے، مجمع کو شرح صدر ہو جائے. یہ نہیں کہ آپس میں تو مجمع حیرت سے تکرار ہوگی ہو کیا رہا نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سمجھ بہت سلیس انداز. اب کہنا ہے معراج جسمانی کا انکار کسی نے کر دیا اور اس کے بعد اس کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا کہیں اس کے انکار میں. اگر معراج جسمانی ہے تو ہم کو راستہ دکھائیے، کس راستے سے گئے. اب بتائیے یہ سوال مناظر میں کر دیا. شیر بے شیر انہوں نے ایک شیشے کا گلاس منگوایا، پانی بھرا ہوا، اس میں ایک سکہ نکال کے ڈال دیا. کہا یہ سکہ جاتے ہی آپ نے دیکھا؟ ہاں گیا، اندر گیا، بالکل گیا. اگر یہ گیا تو راستہ دکھائیے. کون سا راستہ بتاؤ؟ اس پانی کے اندر کون سا راستہ بنا ہو بتاؤ. بے وقوف تو دیکھ رہا راستہ نہیں بتا پا رہا. وہ راز و سرار کی بات ہم نے دیکھی نہیں، ان سے راستہ پوچھا. دیکھ رہا اس کا راستہ نہیں بتا پا رہا. آپ کی بات ہے ہم نے دیکھا بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی بات ہوگا نظر اس سے میں کا بھی نہیں وطن میں ایک مقام ہے کیا نام ہے، وہاں پر مولانا پہنچے تو کتاب تحقیق الایمان میں نا کہ حضور کی طرف منسوخ کر کے عبارت لکھی ہے کہ میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. یعنی حضور گویا فرما رہے ہیں کہ میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. ابھی مٹی میں ملنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مٹی ہو جانا. اب کہتے ہیں کہ شکر چائے میں مل گئی، چائے ہو گئی.
یہ تھوڑی کہ اس کا کوئی اپنا وجود رہتا، ثانی میں مل گیا تو وہ تو مل، مگر مناظر جو ہے بالکل کھلی کھلی باتوں کا انکار کرتا. اچھا مناظر میں یہی ہے کہ کوئی چیز کسی کتاب کا حوالہ آپ دیجیے تو وہ کبھی کبھی کتاب کا بھی انکار کر دے گا، عبارت کا انکار کر دے گا، موجود رہے جو کتاب اسی کا نام لے، جیسا بھی موقع ہوگا فرار کو تلاش کرتا ہے مناظر. تو اس نے کیا تھا، مٹی میں کتاب تو موجود ہے، کتاب مٹی میں ملنے کا مطلب ہے کہ مٹی سے ملنا. حضور کے فرمانے ہے بس یعنی حضور مٹی سے ملے، مٹی میں ملنے کا تو مٹی نہیں ہوگا بلکہ مٹی سے. اب یہ وہابی مناظر بتا رہا تھا، مٹی میں ملنے کا مطلب ہے کہ مٹی سے مل گئے. اب نہیں، اب اگر یہ کہ نہیں سارے مٹی میں ملنا مٹی ہو گئے، نہیں ایسا نہیں ہوگا، مٹی میں ملنا مٹی سے. اب کیا طے ہوگا، وہ چل رہا ہے اور اب یہ چلنا، تو یہ سب نہیں کیا میں نے. اتنا پوچھا تو کیا میں اور سے میں کوئی فرق نہیں؟ اور کوئی فرق نہیں، وہ بھی بول گیا. فرق بولے گا تو پھر پکڑا جائے گا، کوئی فرق نہیں. بچے اب اس کو اگر ٹھہریے گا، فرض کیجیے کہ میرا جو ڈنڈا ہے دیکھنا، یہ میرا ڈنڈا میں آپ کو دے دوں، استغفر اللہ، میں کبھی ایسے خبیث کو نہیں دیتا. فرض کر دو دے دیا، یہی معاملہ آپ کو چڑھانے والا ایسے خبیث کو میں کیوں ڈنڈا دے رہا. اور فرض کر لے، فرض کی فرض محال کے طور پر فرض کر لیں کہ یہ ڈنڈا میں نے تم کو دے دیا اتفاق سے، اور میں نے یہ بھی کہہ دیا میں لے لوں گا، 2 روز کے بعد لے لوں گا. اتفاق سے گم ہو گیا. تو اب جب میں تم سے مانگوں کہ ڈنڈا کہا گم ہو گیا، تو میں لوگوں سے کیا کہوں گا کہ مولانا سے گم ہو گیا یا مولانا میں گم ہو گیا؟ میں کوئی فرق نہیں. وہ کہہ ہی نہیں سکا کہ میں سے بڑی پیاری کچھ کہنے مگر بہت بڑی بات صحیح ہے یہ اگر تم کے مناظرات پر کوئی کتاب نہیں لکھی کسی نے، یعنی یہ سارے جمع کر لیے جائے واقعات جو ویسے تو مناظرے کی کتاب آمین 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 آمین. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله تعالى على خلق سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا